فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفیناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی سب سے نمایاں اور سب سے بہترین آیت ہے، جو ایک خبر بھی ہے، ایک بشارت بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے قابل عزت اور قابل احترام مقام بھی تھا کہ جب انہیں یہ خبردار کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، اس کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا ہے۔ بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی کیفیات کو، آپ کی سیرت کو اچھی طرح جانتے تھے، جو آپ کے غم اور خوشی میں، آپ کے مختلف احساسات میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے، ان لوگوں نے اسی لمحے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اب دنیا کے اس ماہ و سال کی زندگی میں زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ جس مشن کے لیے آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا تھا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ مشن پورا ہو چکا ہے، وہ دین تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی کے اعتبار سے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو تکمیل مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی قریب ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ جس کو حیات طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف جو معاملات تھے، جو آپ کے فیصلے تھے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مکہ میں اپنی زندگی کا آغاز کیا اور پے در پے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اس مرحلے میں داخل ہو گئے کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت مکمل ہو چکی تھی اور اب باقاعدہ لفظوں کی شکل میں، پیغام کی شکل میں، اپنے کلام کی صورت میں اللہ نے اپنا مشن سنانا شروع کر دیا تھا، آپ کے دل پر اسے اتارنا شروع کر دیا تھا، آپ کے عمل سے اور آپ کے ظاہر سے اس پر لوگوں کے لیے ایک مثال بنانے کے اعتبار سے
باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ انفرادی طور پر پہلے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اسے باقاعدہ ایک بڑے منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے، اور وہ رب کائنات ہے۔ پھر سمجھایا گیا کہ یہ دنیا کی رونق اور دنیا کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر شخص اس کیفیت کو اور اس کی ظاہری اور باطنی معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ روز مرہ کا معاملہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، زندگی کا جو بھی حصہ ان کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ گزارتے ہیں، اور پھر وہ روپوش ہو جاتے ہیں، زیر زمین یا عالم بالا میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ خوشنما چہرے جو کچھ عرصے تک زمین پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، بالآخر وہ دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف ان کی یاد تازہ رکھتا ہے، ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو روزمرہ کا چلن ہے۔ اس دنیا میں کبھی بھی مستقل طور پر کسی چیز نے اور کسی شخص نے نہیں رہنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی سمجھا دیا کہ جناب یہ محض ایک کھیل تماشا نہیں ہے کہ لوگ آئے جیے اس کے بعد گزر گئے، معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ انسانی زندگی تمام جمادات، نباتات، حیوانات، دیگر مخلوقات کی زندگی سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ اس کے لیے روز اول سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جو شخص بھی شعور کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا میں جتنا جیے گا، جتنا عرصہ گزارے گا، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کی بنا پر آنے والی زندگی جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اس نے برپا ہونا ہے، اس کا ظہور ہونا ہے، لازماً تم نے اس میں جانا ہے ہر صورت میں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ، جس کے کچھ حوالے آپ کے سامنے دیے جاتے رہے، کہ اپنے قوم کے سرداروں کو اور لوگوں کو، پہلے خاندان کے افراد کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں لیڈر ہوں، تمہارا مرشد ہوں، اور رہنمائی کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور مرشد اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ جو لیڈر اور مرشد ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اللہ کی قسم اگر میں سب سے جھوٹ بولوں تو کم از کم اپنے خاندان والوں سے، اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اسی خطبے کا یہ حصہ بنا دیا کہ لوگو تم اسی طرح اس دنیا میں سے چلے جاؤ گے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی جیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ ہر روز اس تجربے سے گزرتے ہو، کچھ نہ کچھ لمحے ہر انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب وہ دنیا کی اس زندگی کے ظاہری چال چلن سے بالکل بیگانہ ہو کے جب سو رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اور انقلابات کی دنیا میں کیا کچھ برپا ہو رہا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے وہ اپنی قبر میں جا چکا ہے۔ اور ہم تو اہل ایمان مسلمان تو باقاعدہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں سونے سے پہلے کہ اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے جی اٹھوں گا، ہم تو باقاعدہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی نے بالآخر ختم ہونا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہونا بلکہ ایک نئی زندگی اس کے بعد تمہیں دی جائے گی، اور اس زندگی میں گزرے ہوئے معاملات کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اسی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تمہارے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں یہ بنیادی باتیں جسے ہم ایمان اور عقائد کہتے ہیں، اس کی لوگوں کو تعلیم دی اور اس کی تربیت کی۔ پھر ہر مسلمان شخص جسے اللہ نے واقعی دولت ایمان سے نوازا تھا، وہ اپنے ہر لمحے کے بارے میں، ہر گزر جانے والے وقت کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں اسی فکر میں رہا کرتا تھا کہ کہیں یہ لمحہ میرے لیے باعث نجات ہوگا یا باعث بربادی ہوگا، وہ اسی فکر میں رہتا تھا۔ اور اس میں بے شمار اصحاب کی باتیں، صالحین کی باتیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی باتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک ایک عمل کو کرنے سے پہلے سوچا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا اور جو غلط تھا اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور بالآخر چھوڑ بھی دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ مکہ کی زندگی کے ابتدائی طور جو باتیں تھیں اس میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے احکام تھے ان کو بیان کیا گیا، اور پھر مسلم جو قوم تھی وہ محض انفرادی اعتبار سے کلمہ پڑھنے والے نہیں رہے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک جماعت بننا شروع ہو گئے۔ انہیں ایک جماعت کی شکل میں پورے اسلامی معاشرے کو، پورے مکہ کے دور کے رہنے والے معاشروں کو اس بات کی طرف آہستہ آہستہ لے جایا گیا۔ پھر نمازیں باجماعت ہونے لگیں اور لوگ اس کے لیے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے بے شمار تکلیفوں سے گزرتے رہے، اور یہ سنت آج تک جاری ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں یہ آج تک جاری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنے فرائض کا اہتمام کرتے رہے۔ سامعین گرامی، یہ مکہ کا دور بالآخر گزرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ مدینہ آپ کا جائے قیام ہے اور مدینہ والے اس پر رشک کرتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ابتدائی زندگی بسر کی جو 40 برس کی پہلے تھی اعلان نبوت سے پہلے، اور کم و بیش 13 برس بعد کی۔ یہ چند سال تو مکہ کے نصیب میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو مدینہ کا نصیب ہے، جو مدینہ کی قسمت ہے، وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطے میں رہیں گے، اسی علاقے کو برکت عطا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے مدینہ کا نصیب بالکل مختلف ہے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جناب، میں تمہیں صرف یہ چند باتیں اور چند عبادت کی صورتیں ظاہری طور پر جو دکھائی دیتی ہیں وہ سکھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں دیگر مذاہب میں بھی موجود تھیں اور آج تک چل رہی ہیں۔ آپ بدھوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو کئی دن ایک خاص کیفیت میں کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، گیان دھیان یہ ان کی عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، کئی مہینے اس میں صرف کر دیے جاتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جو 40 سال تک معمولی سا کھانا، اتنا جس سے زندگی برقرار رہے، بس اسی پر اپنا گزارا کرتے ہوئے دنیا میں، یعنی اس طرح کی جو عبادت کی ظاہری شکلیں تھیں وہ بے شمار دیگر اقوام میں بھی موجود تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جاتے ساتھ ہی فوراً ایک نیا فیصلہ کیا۔ یہ دین اسلام ہے جس کی مکمل شکل آپ کو مدینہ میں نظر آتی ہے۔ جو مکہ میں نماز پڑھانے کا طریقہ، کلمہ پڑھنے کا طریقہ، ایمانیات کی کچھ باتیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں، یہ مدینہ میں بھی قائم رہیں، لیکن اب مسلمان 5ویں جماعت سے آگے والے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اب انہیں ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ میں صرف انفرادی اعتبار سے تمہیں یہ ذکر اذکار اور چند عبادتیں نہیں سکھانے کے لیے آیا، میں تو ایک مکمل نظام زندگی تمہیں بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کو عملاً نافذ کیا، مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کے تقاضے بتائے،
مسجد کا مشن بتایا اور اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو باقاعدہ اس سے خبردار کیا جانے لگا۔ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ چند سال ہی ابھی گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اسلامی ریاست ابھی بالکل ابتدائی حالت میں ہی جو ہے وہ ترقی پا رہی تھی۔ کچھ مرحلے طے ہوئے تھے، کچھ مارکے جو ہے وہ آپ نے سر کر لیے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد صورتحال یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، آپ کے لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، آپ کے رہنے والے آس پاس کے علاقوں میں وہ لوگ اپنی زندگی کو محفوظ نہیں پا رہے، لوگ آپ کو ماننے کے لیے ابھی مکمل تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خط لکھا جاتا ہے ایران کی طرف، اسے کہا جاتا ہے کہ تم میری اطاعت کر لو، اگر میری بات مان لو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے حصے میں آ جائے گی، اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا۔ کسریٰ کو، روم کو خط لکھا جا رہا ہے، یمن کو خط لکھا جا رہا ہے، مصر کو خط لکھا جا رہا ہے، حبشہ کے سردار کو، یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی پوری دنیا کو۔ صورتحال یہ ہے کہ خندق کھودنے کے لیے لوگوں کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں، ہتھیار پورے نہیں ہیں، اور دشمن سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ صورتحال ایسی ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کو توڑتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے کسریٰ کی چابیاں دے دی گئیں، روم حوالے کر دیا گیا، میرے حوالے مصر کر دیا گیا۔ تو یہ ایک عالمی تحریک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم نظام زندگی کہتے ہیں اس کی جھلک بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تھوڑے سے عرصے میں ہی باقاعدہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ لوگوں اب تم عام لوگ نہیں ہو، تم ایک مسلم امت کے افراد ہو، اب تمہارا رہنا سہنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارے کاروبار، تمہارے معاملات، تمہاری عدالتیں، یہ سب اسی اسلام ہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ تو جیسے جیسے حکم آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے لوگوں کو سکھاتے رہے، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر اندر مکہ کی ریاست سے سود کا نظام ختم کر دیا گیا، اور یہودیوں کی بالادستی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیے، اور چند ہی دنوں کے اندر اندر معاشرت جو مسلمانوں کی معاشرت تھی اس میں بے حیائی ختم کر دی گئی، زناکاری ختم کر دی گئی، اور بے حیائی جو کرنے والے تھے ان کے قانون بنا کر باقاعدہ اس کو نافذ کر دیا گیا، اور امن و امان کی یہ صورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ عنقریب تم ایک ایسا منظر بھی دیکھو گے کہ حضرموت یمن کے کسی علاقے سے کوئی ایک خاتون اپنی سواری پر اکیلی سفر کرے گی مکہ کی طرف، اور یہاں آ کر وہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے گی، لیکن راستے میں اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، نہ اس کی عزت کو نقصان پہنچانے والا کوئی ہوگا، نہ اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کا مال زبردستی نہیں چھینا جائے گا، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں خطبہ حجۃ الوداع میں ہم کئی بار سن چکے ہیں، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سامعین گرامی، ہم یہ بات جانتے ہیں، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ چند عادتیں اور چند جو ہے وہ عبادات کی ظاہری شکلیں اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ اس نظام زندگی کو مکمل برپا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہونے کی صورت میں لوگوں کو اس کے اصول بتائے، ضابطے بتائے، قوانین بتائے جو اللہ کی طرف سے
باقاعدہ بیان کیے جا چکے تھے، وہ اصول اسی طرح برقرار رہے، اور خلافت راشدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اور آپ کے برپا کیے ہوئے باقاعدہ ایک اسلامی انقلاب کو لوگوں کے لیے باعث برکت بنا دیا۔ لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے اور چین کی نیند سوتے تھے۔ یہ عرصہ کم و بیش 30 برس کا گزرا، جس میں ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب، سیدنا حسن، اور پھر ایک عرصے کے لیے تھوڑا سا وقت ایسا آیا جس میں عمر عبدالعزیز، ان شخصیات نے باقاعدہ عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا کہ ہاں اسلامی ریاست اس طرح کی ہوتی ہے، جس میں لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہوتی ہے، کسی کو ظلم کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کے مال پر زبردستی قبضہ نہیں کیا جائے گا، ہمارا ایک نظام عدل ہے جس کی ایک پوری شان ہے اور ایک پوری تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین بنائے جا چکے ہیں، ہمارا ایک نظام وراثت ہے، اس میں یہ باتیں ہوں گی، ہمارا ایک نظام معاشرت ہے، اس میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اور ہماری کلچر اور ہماری ثقافت اس کی یہ صورتحال ہے۔ یہ سب چیزیں مسلسل چلتی رہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہی آزمائش کا، امتحان کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ فیصلے کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سب چیزوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن اس قدرت کے باوجود اس نے چونکہ روز اول سے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے، ہر بندہ آزمائش سے گزرے گا، اور پھر ہر ایک شخص اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس آزمائش سے گزرتے ہوئے کسی نتیجہ خیز بات تک پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد دین اسلام میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ دین اسلام نہ رہا، لوگوں کا ایک انفرادی دین بننا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، زکوٰۃ دے رہے ہیں انفرادی اعتبار سے، اور اچھے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایسی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے خوارج کے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے ماتھوں پر اور ان کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر باقاعدہ گٹے پڑ جاتے تھے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے نا تو اس کے گھٹنوں اور اس کے باقاعدہ جلد سخت ہو جاتی ہے، تو نمازیں پڑھتے ہوئے یہ والی کیفیت میں وہ لوگ جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کسی بھی مسلمان کو قتل کر دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی بھی فتوے کو بنیاد بنا کر کسی کی جان لے لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب تو عمر اور ابو بکر بھی کافر ہیں، جب تک وہ دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ نمازیں چل رہی ہیں، ذکر اذکار چل رہے ہیں، تلاوت قرآن چل رہی ہے، لیکن شیطان نے ایک نیا چکر چلا دیا، اور اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ دین اسلام نہ رہا۔ وہ دین اسلام جس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ تم جب کسی حکمران کا اور اپنے علاقے کے کسی سربراہ کا انتخاب کرو گے تو پوری آزادی کی بنیاد پر تمہیں انتخاب کرنا چاہیے، کوئی شخص زبردستی، جبر اور زور کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا، ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کر کے دکھایا، عمر بن خطاب نے اس کو آگے بڑھایا، تو یہ سلسلہ سیدنا حسن علیہ السلام تک چلا۔ لیکن سیدنا حسن کی شہادت کے بعد ہی جو نظام حکومت جس کی بنیاد رکھی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد رکھی گئی وہی بنیاد سب سے بڑی خرابی کی وجہ بن گئی، کہ جس میں ایک شخص نے اپنی اولاد میں سے کسی شخص کو حکمران منتخب کیا اور اس کے لیے پھر باقاعدہ پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر قسم کا جو فرد ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ سے ہو، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا،
آپ علیہ السلام کے وصال ہوا، آپ چاہتے تو اپنی زندگی میں کسی کو باقاعدہ نامزد کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کروا سکتے تھے۔ کون ہے ایسا شخص جو رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا؟ لیکن آپ نے نہیں کیا، اسی مصلحت کی پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ مسلمان لوگ آپس کے مشوروں کے ساتھ پوری آزادی کے اعتبار سے فیصلہ کریں۔ ابوبکر صدیق، انہوں نے اپنی خلافت کے اختتام پر جب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ امت کا حق ہے، میں امت کے حق کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، کسی کو زبردستی نامزد کر کے ان سے بیعت نہیں لینا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب سے کہا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو آپ نامزد کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی 40 روز تک جنگ و جدال والی کیفیت میں فتنوں کے اندر رہے، اس وقت ان سے کہا گیا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جو میرے پیشرو نے نہیں کیا میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب، حملہ ہو چکا ہے، شہادت کے بالکل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان میں ہیں، اس وقت کہا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں اور بیعت کروا لیں ہمارے اپنے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ جو کام سابقہ لوگوں نے نہیں کیا اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا، انکار کر دیا۔ یہ صورتحال چلتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا اصول جو مسلمان حکومت کے لیے لوگوں نے بتایا، رسول اللہ نے سکھایا، ان سب کی بنیاد یہ تھی کہ مسلم امت ایک آزاد امت ہے، اور آزاد امت کے لیے پوری آزادی کے ساتھ اپنے شعور کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہر فرد کا حق بنتا ہے۔ اس لیے یہ بات چلتی رہی، لیکن اب ایک ایسا دور شروع ہو گیا جس کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ یہ دور خلافت کا دور نہیں رہا۔ خلافت راشدہ جسے کہتے ہیں نا، راشدہ کا معنی ہے عقل مندی والی خلافت، جس میں ان اصولوں کو بنیاد بنایا گیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے قائم رکھا، جو قرآن و سنت کی روح کے عین مطابق تھا۔ لیکن پھر ملوکیت کا دور آ گیا، اور ملوکیت کا مطلب کیا ہے؟ ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی اور میرا حکم، میں جو چاہوں گا میں کہوں گا، جو میری زبان سے جملہ نکلا وہی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں قتل کر دو، اس کا مال لینا چاہتا ہوں مال لے لو، اس کی جان ختم کرنا چاہتا ہوں جان ختم کر دو۔ یہ باقاعدہ ملوکیت میں موجود تھا، اس سے پہلے بھی تھا۔ روم و ایران کی داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد کے آنے والے ملوکیت کے سارے ادوار اس بات کی باقاعدہ نشاندہی کرتے ہیں، جس میں پھر عدل نہ رہا، انصاف نہ رہا، قانون کی حکمرانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ وہ ملوکیت ہے جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس وقت کے برگزیدہ ترین صحابی، جن میں سے کم از کم یہ چند افراد، یہ افراد نہیں تھے، یہ اپنے اپنے گروہوں کی اور اپنے اپنے علاقوں کی اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے کسی بہت بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، یہ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کی عظمت اور جن کے کردار کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ان سب نے اس بنیاد کو برا سمجھا اور کہا کہ یہ قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ اور دین اسلام اس کی روح کے خلاف ہے۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ ہم تمام تفصیلات نہ بتا سکتے ہیں، نہ بتانے کا موقع ہے، یہ کافی ہے کہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم امام حسین کے محبت کرنے والے اور آپ کے ساتھ دینے والوں میں سے ہیں۔ اس وجہ سے ساتھ دینے والے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے
آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور جس نے حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، میرے دل کو دکھ پہنچایا، اور جس نے اللہ کے رسول کے دل کو دکھ پہنچایا یقیناً اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو بیٹے ہیں میرے، ان کو جنت کے باغوں میں سے پھول بنائے ہیں، یہ جنت کے باغوں کے دو پھول ہیں، اور آپ ہی نے یہ فرمایا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار وہ حسین علیہ السلام ہیں اور حسن علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی آپ کا اسی طریقے سے یہ فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے باغوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن علی ان سب سے بلند ہیں۔ تو ان کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کسی عمل پر غور کریں تو دو تین باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات کہ حسن اور حسین باطل پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ حسن اور حسین حق پر تھے اور ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور آپ علیہ السلام کو باقاعدہ آپ کی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ آپ ایک دفعہ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، اپنے حجرے میں، کہ دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں اور حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، خاص طور پر حسین کی طرف، کہ یہ حسین ہے میرا بیٹا ہے، اور میں اپنے لوگوں میں سے اپنی امت میں سے دیکھتا ہوں کہ گروہ ہے کہ جو ان کی جان کی درپے ہے اور جو ان کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو باقاعدہ اس بات کی خبر بھی جو دیگر اچھے نیک اصحاب تھے ان کو ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے عالم میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ حال ہیں، پریشان ایک کیفیت میں ہیں، اور وہ غم کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کیفیت میں کیوں ہیں، یہ پراگندہ حالی کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میرے بیٹے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے خون کو جمع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ حق حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو ان کے مقابلے میں کھڑے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ یقیناً حق پر نہیں تھے۔ ہم ان کے کفر کا اعلان نہیں کرتے، ہم ان کے باطل پر اعلان نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ جناب حسین علیہ السلام نے جس طرز عمل کو اختیار کیا وہ سچ تھا، اور اس سچ کی چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آج کے دور میں پرانی تاریخ تو ہم نے کچھ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن کیا اس بات کا تقاضا نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آج کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں، موازنہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل سے پوچھیں، کسی سے مت پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ جس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کس کے راستے پر چل رہا ہے، حسین کے راستے پر چل رہا ہے یا ان کے مخالفین کے راستے پر چل رہا ہے؟ کم از کم پوچھنے کا حق تو ہے نا۔ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم جن کے ساتھ تھے اگرچہ پورے طریقے سے نہیں ساتھ دے سکے، لیکن ہم نے یہ جانا کہ حق حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کے گن گاتے ہوئے، ان کی عظمتوں کے تذکرے کرتے ہوئے یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔